السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جساسہ نامی مخلوق اور دجال کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلامی روایات اور احادیث میں ایک عجیب و غریب اور پراسرار مخلوق کا ذکر ملتا ہے جسے جساسہ کہا جاتا ہے۔ یہ مخلوق دجال سے متعلق ایک نہایت اہم واقعے کا حصہ ہے جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اس واقعے میں دجال کو ایک جزیرے میں قید پایا گیا اور وہیں پر ایک عجیب سی مخلوق سے صحابہ کرام کا سامنا ہوا جس کا نام جساسہ بتایا گیا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث میں موجود ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا، مجھے تمیم داری نے ایک ایسا واقعہ سنایا ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو میں تمہیں پہلے سے بتاتا آیا ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک نصرانی تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ ایک بحری سفر پر نکلے اور ان کی کشتی راستہ بھٹک گئی۔ کئی دنوں کے بعد وہ ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہاں ان کا سامنا ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوا جس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا منہ کہاں ہے اور پیٹھ کہاں۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا تو کیا چیز ہے، اس نے جواب دیا، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کون ہے؟ جساسہ ایک مخبر مخلوق ہے۔ عربی زبان میں جساسہ کا مطلب ہے جاسوسی کرنے والی یا خبر لانے والی۔ اس مخلوق کا کام جزیرے پر قید دجال کے لیے خبریں لانا ہے اور اسے دنیا کے حالات سے باخبر رکھنا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز مخلوق ہے جو انسانوں جیسی نہیں ہے۔ اس کا جسم عجیب الخلقت ہے، پورا بالوں سے ڈھکا ہوا ہے اور نہایت پھرتیلا ہے۔ جساسہ کی خبر۔ جساسہ نے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا، اس عبادت گاہ میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جو تمہیں بلاتا ہے۔ دجال کی قید۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جب اس مقام پر پہنچے جہاں دجال کو قید کیا گیا تھا تو دیکھا کہ ایک نہایت طاقتور جسم کا انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور ٹانگیں گھٹنوں تک زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ وہ ان سے سوال کرتا ہے، کیا بیت المقدس میں کھجوریں ابھی تک اگتی ہیں؟ کیا عین الذخر یعنی ایک پانی کا چشمہ ابھی بھی جاری ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور فرما چکے ہیں؟ اور لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ جب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام سوالوں کے جواب دیے تو اس قیدی نے کہا، میں ہی مسیح دجال ہوں، مجھے عنقریب باہر نکلنے کی اجازت ملے گی اور میں زمین میں 40 دن تک فتنہ پھیلاؤں گا۔ جزیرے کی حقیقت۔ علماء کی آراء کے مطابق یہ جزیرہ دنیا کے کسی مقام پر موجود ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کے نظروں سے چھپا رکھا ہے۔ قریب یا بحیرہ روم یعنی ریڈ سی ہے۔ کچھ لوگ اسے بحیرہ کلزم کے کسی جزیرے میں مانتے ہیں لیکن کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ جساسہ کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا جساسہ کوئی جن ہے، فرشتہ ہے یا پھر کوئی مخصوص مخلوق؟ احادیث میں اس کی صراحت نہیں آئی، البتہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے الگ ہے اور دجال سے رابطے میں ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ جن ہو سکتا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ دجال کا خادم ہے، لیکن حتمی بات صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایمان کی اہمیت۔ دجال کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ کمزور ایمان والے اس کے جال میں پھنس جائیں گے، اس لیے ہمیں قرآن، حدیث، نماز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مضبوطی سے کاربند رہنا چاہیے۔ علم کا حصول۔ اس واقعے سے علم کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نصرانی کے تجربے کو اسلام کی سچائی کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ وقت کی نشانیوں پر غور۔ دجال کی قید اور اس جیسی نشانیوں پر غور کرنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن قریب آ رہے ہیں۔ اختتامیہ۔ جساسہ ایک پراسرار مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دجال کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے۔ اس کا کردار دجال کو دنیا کی خبریں پہنچانا ہے اور یہ مخلوق بھی قیامت کی بڑی نشانیوں کا اہم حصہ ہے۔ ہمیں ان نشانیوں سے غفلت نہیں برتنی چاہیے بلکہ علم، دعا اور تقوی کے ذریعے خود کو ہر فتنے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔